أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول النبی الامی پر، جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی اتباع کرو تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ تمام عرب و عجم کے گوروں کالوں سے کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ آپ کی شرافت و عظمت ہے کہ آپ ختم الانبیاء ہیں اور تمام دنیا کے لیے صرف آپ ہی نبی ہیں۔ جیسے قرآن میں فرمان ہے، اعلان کر دے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہ ہے۔ اس پاک قرآن کی وحی میری جانب اس لیے اتاری گئی ہے کہ میں اس سے تمہیں اور جن لوگوں تک یہ پہنچے سب کو ہوشیار کر دوں۔ ایک اور آیت میں ہے، مخلوق کے مختلف گروہ میں سے جو بھی آپ کا انکار کرے اس کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ہے کہ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سے کہہ دو کہ کیا تم مانتے ہو؟ اگر تسلیم کر لیں، مسلمان ہو جائیں تو راہ پر ہیں، ورنہ تیرے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہی ہے۔ اس مضمون کی اور بھی قرآنی آیات بکثرت ہیں اور احادیث تو اس بارے میں بے شمار ہیں۔ دین اسلام کی ذرا سی بھی سمجھ جسے ہے وہ بالیقین جانتا اور مانتا ہے کہ آپ تمام جہان کے لوگوں کی طرف اللہ کے رسول ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اتفاق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں کچھ چشمک ہو گئی۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کو ناراض کر دیا۔ حضرت فاروق اسی حالت میں چلے گئے۔ حضرت صدیق نے درخواست کی کہ آپ معاف فرمائیں اور اللہ سے میرے لیے بخشش چاہیں، لیکن حضرت عمر راضی نہ ہوئے بلکہ کواڑ بند کر لیے۔ آپ لوٹ کر دربار محمدی میں آئے۔ اس وقت اور بھی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے اس ساتھی نے انہیں ناراض اور غضبناک کر دیا۔ حضرت عمر فاروق حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے واپسی کے بعد بہت ہی نادم ہوئے اور اسی وقت دربار رسالت میں حاضر ہو کر تمام بات کہہ سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار کہتے جاتے تھے کہ یا رسول اللہ زیادہ ظلم تو مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میرے ساتھی کو میری وجہ سے چھوڑتے نہیں؟ سنو، جب میں نے اس آواز حق کو اٹھایا کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو تم نے کہا تو جھوٹا ہے، لیکن اس ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ سچے ہیں۔ مسند امام احمد میں ہے۔ ابن عباس سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں، یاد رہے کہ میں اسے فخراً نہیں کہتا۔ 1، میں تمام سرخ و سیاہ لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ 2، میری مدد مہینے بھر کے فاصلے سے صرف رعب کے ساتھ کی گئی ہے۔ 3، میرے لیے غنیمت کے مال حلال کیے گئے ہیں، حالانکہ مجھ سے پہلے کے لوگ ان کی بہت عظمت کرتے تھے اور اس مال کو جلا دیا کرتے تھے۔ 4، میرے لیے ساری زمین مسجد اور وضو کی پاک جگہ بنا دی گئی ہے۔ 5، مجھے اپنی امت کی شفاعت عطا فرمائی گئی ہے، جسے میں نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہی روایت حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، بس بہت سے صحابہ آپ کے پیچھے جمع ہو گئے کہ آپ کی چوکی داری کریں۔ نماز کے بعد آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اس رات مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی کو نہیں دی گئیں۔ میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ سے پہلے کے تمام رسول صرف اپنی اپنی قوم کی طرف ہی نبی بنا کر بھیجے جاتے رہے۔ مجھے اپنے دشمنوں پر رعب کے ساتھ مدد دی گئی ہے، گو وہ مجھ سے مہینے بھر کے فاصلے پر ہوں، وہیں وہ مرعوب ہو جاتے ہیں۔ میرے لیے مال غنیمت حلال کیے گئے ہیں، حالانکہ مجھ سے پہلے کے لوگ ان کی بہت عظمت کرتے تھے، وہ اس مال کو جلا دیا کرتے تھے۔ اور میرے لیے ساری زمین مسجد اور وضو کی پاک چیزیں بنا دی گئی ہیں، جہاں کہیں میرے امتی کو نماز کا وقت آ جائے وہ تیمم کر لے اور نماز ادا کر لے۔ مجھ سے پہلے کے لوگ اس کی عظمت کرتے تھے، سوائے ان جگہوں کے جو نماز کے لیے مخصوص تھی اور جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اور 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ مجھ سے فرمایا گیا آپ دعا کیجئے، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ ہر نبی مانگ چکا ہے، تو میں نے اپنے اس سوال کو قیامت پر اٹھا رکھا ہے، بس وہ تم سب کے لیے ہے اور ہر اس شخص کے لیے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے۔ اس کی اسناد بہت پختہ ہے اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ میری اس امت میں سے جس یہودی یا نصرانی کے کان میں میرا ذکر پڑے اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ حدیث دوسری سند سے صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا ذکر اس امت کے جس یہودی نصرانی کے پاس پہنچے اور وہ مجھ پر اور میری وحی پر ایمان نہ لائے اور مر جائے وہ جہنمی ہے۔ مسند کی ایک اور حدیث میں آپ نے ان 5 چیزوں کا ذکر فرمایا جو صرف آپ کو ہی ملی ہیں۔ پھر فرمایا ہر نبی نے شفاعت کا سوال کر لیا ہے اور میں نے اپنے سوال کو چھپا رکھا ہے اور ان کے لیے اٹھا رکھا ہے جو میری امت میں سے توحید پر مرے۔
یہ حدیث جابر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کے انبیاء کو نہیں دی گئیں: مہینے بھر کی مسافت تک روب سے، امداد و نصرت، ساری زمین کا مسجد و طہور ہونا کہ میری امت کو جہاں وقت نماز آ جائے ادا کر لے، غنیمتوں کا حلال کیا جانا جو پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھیں، شفاعت کا دیا جانا، تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا جانا، حالانکہ پہلے کے انبیاء صرف اپنی قوم کی طرف ہی بھیجے جاتے تھے۔ پھر فرماتا ہے کہ کہو مجھے اس اللہ نے بھیجا ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، سب چیزوں کا خالق مالک ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جو مارنے اور زندہ کرنے پر قادر ہے، جس کا حکم چلتا ہے۔ پس اے لوگو تم اللہ پر اور اس کے رسول اور نبی پر ایمان لاؤ، جو ان پڑھ ہونے کے باوجود دنیا کو پڑھا رہے ہیں۔ انہی کا تم سے وعدہ تھا اور انہی کی بشارت تمہاری کتابوں میں بھی ہے، انہی کی صفتیں اگلی کتابوں میں ہیں۔ یہ خود اللہ کی ذات پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، قول و فعل سب میں اللہ کے کلام کے مطیع ہیں، تم سب ان کے ماتحت اور فرمانبردار ہو جاؤ، انہی کے طریقے پر چلو اور انہی کی فرمانبرداری کرو، تم راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی، فرما برداری کرنے کی اور ان کے طریقے پر چلنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔